دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ سب یہ خوش کن بات، یہ خوشخبری یقیناً سن چکے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو 3 مارچ کی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی انکانسٹیٹیوشنل رولنگ تھی، اور اس کے نتیجے میں جو خان صاحب نے ایڈوائس کی اسمبلی کی ڈسولوشن کی اور پریزیڈنٹ نے اسمبلی ڈیزالو کی، وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ریورس ہو گیا۔ وہ رولنگ انکانسٹیٹیوشنل ٹھہری، نو کانفیڈنس موشن بحال ہو گئی، جس پر اب 9 تاریخ کو پھر رائے شماری ہوگی اور اسے ایک منطقی انجام کی طرف لے جایا جائے گا، جو کہ کانسٹیٹیوشنل تقاضا ہے۔ اب الٹیمیٹلی سینٹی ہیز پریویلڈ کہ آئین کو بالائے طاق نہیں رکھا گیا، بلکہ آئین کو کنسیڈر کیا گیا اور اس پر عمل درآمد کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ خان صاحب اور ان کے حاشیہ برداروں نے یہ پاکستان کے سینے میں گویا خنجر اتارا تھا، جو پہلے کوئی اور اتارا کرتا تھا۔ انہوں نے بھی ٹرائی کی کہ ہم کسی سے کم نہیں، لیکن وہ شاید یہ بھول گئے کہ وہ اس طرح کہ کسی ملبوس میں ملبوس نہیں ہے، کسی پوشاک میں ملبوس نہیں ہے جو یہ جرت ود امپیونٹی کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک خوشی کا مقام ہے، اس میں یعنی بہت سارے اسباب تھے جو اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیا تھے۔ مختلف لوگوں کا خیال ظاہر ہے مختلف ہے، لیکن خوشی کا بہرحال موقع ہے کہ وجد میں ہیں اہل چمن، وجد میں ہیں آج اہل چمن، وجد میں ہیں آج اہل چمن، بلبل و گل سرو و سمن۔ اور وہ جو لوگ پی ٹی آئی کے خان صاحب نے خاص قسم کی برین واشنگ کی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے یہ تنہا انہوں نے نہیں کی، یہ بہت سارے اور لوگوں نے کی ہے جو اب نیوٹرل ہیں، لیکن اس کیمپین کو یا اس برین واشنگ کو انہانس کیا اور دوام گویا خان صاحب نے بخشا ہے۔ وہ اصل انیشیٹر تو گویا رج گئے، تھک گئے، فیڈ اپ ہو گئے، کہ انہیں محسوس ہو گیا چلو دیر آئے درست آئے، کہ یہ جو کھائی کھودی جا رہی ہے اس میں ٹھیک ہے ہم نے پھینک تو دیا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ گروہوں، کچھ پارٹیوں کو، اسپیسیفکلی نواز شریف اور پارٹی کو، اور ظاہر ہے باقی لوگوں سے بھی چھینی گئی سیٹیں، لیکن اس کھائی میں اتنی گہرائی اور اتنی وسعت اور اتنی جامعیت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ منصوبہ ساز جو ہیں وہ بھی اس میں گریں گے یا گر چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے بالآخر اس کمبل سے جان چھڑائی، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کے وہی یعنی خاص قسم کی مینٹلٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیڈرز ہیں یا ان کے کارکن ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ وسیم فرحت صاحب کا کے 2 اشعار ہیں کہ اپنی ہر ہار پہ ایک جشن مناتے رہیے، اپنی ہر ہار پہ ایک جشن مناتے رہیے، زندگی بوجھ سہی بوجھ اٹھاتے رہیے، اور آ گئی جرم ہے بے سود ہے بیداری وسیم، آ گئی جرم ہے بے سود ہے بیداری وسیم، اب بھی آپ بھی سوئیے اوروں کو سلاتے رہیے۔ یعنی ایک جہالت ہے، آپ اس میں تیرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مجبور کرنا چاہتے ہیں، اپنے تک کوشش جاری رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ الٹیمیٹلی یہ فیز جو ہے وہ سچائی پر منتج ہوا۔ اس کے اسباب و علل یہ ہیں، یعنی مختلف لوگوں کے انداز سے اگر اینگل سے سوچیں، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یعنی جو فیس ویلیو اگر ہم لیں اور اچھا گمان کریں، ظاہر ہے اچھا گمان ہی کرنا چاہیے، کہ بالآخر پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے حضرات جو ہیں انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ پاکستان کو راہ راست پر رکھنا ہے، اور انہوں نے آئین کی کھلی خلاف ورزی گویا
اس سے عملی طور پر آئین مفلوج اور ایبروگیٹ ہونے کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اس کنارے سے اس یعنی کھائی سے واپس پاکستان کو کھینچ لیا، اور اس کو یعنی یہ گڈ فیتھ اور یہ خوش گمانی ہے، یہ اچھا گمان ہے کہ ان پر یہ سچائی وارد ہوگی، یا ان میں یہ جرت پیدا ہوگی کہ سچائی کو اپہولڈ کریں۔ کچھ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ وہ جو پہلے کجی پیدا کرتے تھے، پہلے بازو مروڑتے تھے، اب کیونکہ وہ پہلے ہی تھک چکے تھے، پہلے ہی اس اپنی ایکسرسائز کی جو بے مثل ناکامی ہے، اس سے ان کی آنکھیں کھل چکی تھیں، اور بالآخر تھک ہار کے اگرچہ انہوں نے بہت نقصان اس ایکسرسائز نے پہنچایا کہ دیکھیں تقریباً 4 سال سے اقتدار ہے، یہ تو گویا ٹربو چارج تھی تباہی پاکستان کے لیے، اس کی معیشت کو برباد کر دیا گیا، اسے انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ کر دیا گیا، اسے ایک موزیکا خیز قسم کی بنانا ریپبلک کے طور پر پیش کیا گیا، اور جس طرح کوئی حواس باختہ یا نشے میں شخص ہوتا ہے، اس طرح خان صاحب عموماً بے سمت اور بے تکی باتیں نہ صرف اندرون ملک کرتے، بیرون ملک جا کے بھی اسی انداز سے پیش آتے، اسی انداز سے بولتے، اور بلا جواز اور بے سمت بولتے۔ تو اس کا ظاہر ہے نقصان اور خمیازہ تو پاکستان نے ہی بھگتنا تھا، اور وہ بھگت رہا ہے اور بھگتتا رہے گا کچھ عرصہ مزید۔ ظاہر ہے یہ کوئی اوور نائٹ اثرات ختم نہیں ہوتے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو انہوں نے مجبوراً اس سے ہاتھ کھینچ لیا، اور کیونکہ جو کوارسو فورس تھی وہ ہٹ گئی، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ برآمد ہو گیا۔ اب جو بھی اس کو نام دیں، بہرحال یہ ایک کامیابی ہے، اور یہ ایک اس فیز میں آپ ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل ٹیسٹ وہ ہوگا جب کہیں خدا نخواستہ مستقبل میں طاقتور قوتیں جو ہیں وہ بازو مروڑنا چاہیں گی کسی خاص معاملے میں اور خاص نتائج پیدا کرنے کے لیے، تو اس وقت اگر ہمارے ججز نے انکار کیا، ہمارے سیاستدانوں نے، پارلیمنٹیرینز نے انکار کیا، اور وہ اس میں کامیاب رہے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ویسے آزمائشوں سے بچائے، ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں کہ بہرحال امتحانات اور آزمائشیں کڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے، آزمائشوں میں ڈالے ہی نہیں۔ تو بالآخر ظاہر خان صاحب کی نخوت، کجروی، ایک بد گفتاری، آوارہ گفتاری اور آوارہ کرداریت بالآخر اپنے انجام کو پہنچے۔ اب 9 اپریل تک ظاہر ہے یہ گویا ایک ان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اچھا ویسے ایک بات ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہر کام ہمیشہ جو جائز ہو سکتا ہے، یعنی دیکھیں نا ایک کام ہے وہ جائز نہیں ہو سکتا، چلو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ کسی طالع آزمائی میں کچھ پڑا ہے، لیکن وہ کم و بیش ہر کام اس کے 2 آپشن ہیں، ایک جائز اور ایک ناجائز، وہ ہمیشہ ناجائز آپٹ کرتے ہیں۔ نکاح کریں گے وہ ایک خاص انداز سے، ایک مشکوک اور مبہم انداز سے، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں، لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے، اور پھر اسے مکر جائیں گے، پھر کریں گے وہی نکاح، پھر منظر عام پر لے کے آئیں گے، اور اس میں ہمیشہ ایک ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ موجود رہے، یعنی نکاح کریں پھر طلاق دیں، اس میں بھی اسی طرح الٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، اس میں بھی شکوک و شبہات چھوڑتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے اس کو نہیں اپناتے۔ اسی طرح اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ بھی 2 نمبری طریقے سے، اچھا اقتدار سے جانا تو آسان تھا، دیکھیں اگر اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے تھے تو جو اتنی تو مردم شناسی اور سیاسی بصیرت ہونی چاہیے کہ بندے کو محسوس ہو جائے کہ میرے جو یعنی لوگ ہیں، جو MNAs ہیں یا جو بھی نمائندگان ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ مجھ سے تنگ ہیں، وہ توان و کرہن تو پہلے تھے، اب جب وہ بازو مروڑنے والی قوت نہیں رہی تو ظاہر ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ جب یہ بندہ سینس کرتا تو اسمبلی ڈیزالو کر دیتا، اس سے پہلے کہ نو کانفیڈنس آتا، اور اس طرح ایک کہتے جی ہم نے تو خود ہی ارلی الیکشن کال کیا ہے، لہذا
وہ ایک ڈیموکریٹک انداز ہوتا، زیادہ آنریبل انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ سیاستدان ان ڈیموکریسی جو ہے جمہوریت میں سیاستدان کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے کہ وہی ہوں گے، وہی پارٹی ہوگی، وہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے یا ہمیشہ باہر رہیں گے. تو یعنی کسی کا اقتدار میں آنا غیر یقینی ہے لیکن جانا تو یقینی ہے. تو اس لیے یہ کوئی سٹگما والی بات نہیں ہے، اقتدار کو چھوڑ دینا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بدنامی کا باعث نہیں ہے. تو بہرحال انہیں وہ راستہ اپنا لینا چاہیے تھا. بالفرض اگر وہ بھی نہیں اپنایا تو جب یہ نو کانفیڈنس آ گیا اور بات یقینی ہو گئی کہ میرے پاس ریکوائرڈ نمبر نہیں ہے، تو اس وقت بھی استعفیٰ دے سکتے تھے. لیکن کمال ہے، انہوں نے 2 نمبری کی، ہر کام میں الٹ کیا، آئین کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کی. اس طرح آگے اگر ان کی پرسنل زندگی پہلے ذکر کر رہا ہوں کہ اب کیا زیادہ ایلیبوریٹ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اپنی نسل کے معاملے میں بھی 2 نمبری ہی وہ کرتے ہیں. وہ آؤٹ سورس کر کے کسی اور کو کہیں خود اپنا نیو مدینہ بنانے کے چکر میں ہے، ریاست مدینہ، لیکن اپنی اولاد کی تربیت پتہ نہیں کون کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے. تو بہرحال یہ راستہ جو ہے خان صاحب نے ہمیشہ کیونکہ غلط انداز سے غلط طریقہ اپنایا، جائز کام کرنے کا بھی غلط طریقہ اور ناجائز کام کرنے کا بھی غلط طریقہ، تو اس کا انجام آپ کے سامنے. حالانکہ جو اگر کوئی ریس ہو بالفرض 100 میٹر یا بالفرض یہی سمجھ لیں 1 کلومیٹر کی ریس ہے، اس میں 10 بندے شامل ہیں، ایک بندے کو پہلے ہی 5-6 کلومیٹر ایڈوانس کھڑا کیا جائے اور دوسروں کو پیچھے کھڑا کیا جائے اور پھر وسل دی جائے، تو پھر بھی وہ بندہ نہ جیتے تو اب اس پر بندہ کیا کہے. یعنی خان صاحب کو زبردستی ایک مصنوعی انداز سے ووٹ چوری کر کے وہ یعنی الیکشن جو ہے قوت بازو سے محکمہ زراعت نے جیت کر جب بنا دیا، تو اگر اس شخص میں 50% بھی دوسروں سیاستدانوں کے مقابلے میں سیاسی بصیرت ہوتی، صلاحیت ہوتی، تو اس جیت کو جو اس کے جھولی میں ڈالی گئی اس کو تو ایک ریزنیبل انداز سے چلا سکتا تھا، لیکن نہیں چلایا. کہ پہلے دن سے نشانہ بازی اور انتقام اور 2 نمبری نہ کرتا، لوگوں کے سیاستدان، پارٹیاں، باقی گروہ، ظاہر ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹیز عام ہوتی ہیں، سیاستدان عام ہوتے ہیں اور ظاہر عوام بھی عام ہوتے ہیں. یعنی کوشش کرتا کہ جتنا اپ ہل ٹاسک ہے مشکل پاکستان جیسے ملک کو چلانا جس میں ظاہر گوناگو مسائل ہیں، وہ باقی لوگوں سے ریکنسیلیٹری بیہیویئر رکھتا، ان کو ڈیو عزت دیتا. چلو بے شک آپ نہ اقتدار انجوائے کرتا اور کمپیٹنٹ لوگوں کو لگاتا، نہ کہ امپورٹنٹ لوگ جو بالکل ٹرن کوٹ ہوتے ہیں اور سیاسی موسم بدلنے کے ساتھ ہی اپنا ٹیچی کیس اٹھاتے اور بھاگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ان کے ارد گرد ایسے لوگ جنون جو نمائندے تھے ان کو آگے لاتا اور انتقام کی آگ نہ بھڑکاتا، اور بدتمیزی، بدزبانی اور جو ایک معاشرے میں ہیجان ہے، ایک بالکل ابیوسو ایک ماحول ہے، وہ کریٹ نہ کرتا، تو شاید اس سے کہیں بہتر معاملات ہوتے اور اس کی لانگ ٹرم سیاست جو ہے وہ چلتی. اب ظاہر ہے ایک حرف غلط کی طرح آپ دیکھیں گے اس کی سیاست مٹ جائے گی. یہ بس یہ ہفتہ سمجھ لیں، یہ بھی اوور ڈیو ہے، یہ بھی وہ اپنے اوور سٹے کر گیا ہے یہ جو اس نے اینکی پینکی کی ہے. لیکن اس سے مزید اس کی جو رسوائیاں ہوئی ہے اور مزید اس کا جو سیاہ انٹرنل سٹائل ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ وہ کسی حد تک بھی اخلاقیات، قانون، آئین، ہر چیز کو توڑ سکتا ہے. وہ ہر دوست کے گلے پڑ سکتا ہے، وہ ہر دشمن، ہر دوست کو بدتمیزی سے پیش آتا ہے. کبھی کسی کا فاتحہ، جنازہ، کوئی یعنی دل نوازی کا کام تو کرتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس سے مزید خیریں برآمد کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ اب ظاہر ہے 9 تاریخ کو معاملات جو ہیں ایک نیا فیز شروع ہوگا، وہ ووٹ آؤٹ ہو جائے گا یا اس سے پہلے استعفیٰ دے دے. اب بھی چانس ہے، اور پھر یہ ہے کہ اب بھی چانس ہے اپنے آپ کو انسانوں کی طرح سیاستدان بنائے اور اپوزیشن ٹکا کے کرے اور اس طرح حکومت کی ایک لیجیٹیمیٹ انداز میں غلطیاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے، لوگوں کو بتائے
اور اس طرح اپنی سیاست کو پروان چڑھائے. لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی صبر استقلال یا استقامت نہیں ہے. بالکل ایک نان اینٹی 2 نمبر آدمی ہے, اس سے کوئی اچھائی کی توقع کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو اس پر خوشگمانی کا اظہار کرتے ہیں یا خوشگمانی رکھتے تھے اور پھر آخر ڈسلوژن ہوئے. اب امتحان شہباز شریف کا خاص طور پر اور پی ڈی ایم اور نون لیگ کا عمومی طور پر شروع ہوا. ظاہر ہے وہ موسٹ پروبیبلی وزیر اعظم بنیں گے, اور یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کماد ہے اس میں خاص جانور جو ہے اس کو موقع مل جائے اور وہ سارا برباد کر دے, اور پھر کوئی کاشتکار آئے کہ میں نے اس کماد کو درست کرنا ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو برباد شدہ کماد ہے, برباد شدہ فصل ہے, اس کی تصحیح میں کتنی محنت شہباز شریف کرتے ہیں, نون لیگ کرتی ہے, یا ان کے باقی رفقا جو ان کے ساتھ پارٹنرز ہیں, کولیشن میں شامل لوگ ہیں. اور سب سے عام بات یہ ہے کہ اگرچہ انہیں بہت زیادہ یعنی مجروح کیا گیا ہے, ظلم زیادتی کی گئی ہے, ہر شخص کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے, شریف فیملی کے ہر بندے کو جتنا رکھا جا سکتا تھا, اسی طرح باقی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی, اور ہر قسم کی پروپیگنڈا, غداری, ملک دشمن, پتہ نہیں کیا کیا ان پر لگایا گیا. ظاہر ہے اس طرح بندے کے ذہن میں وہ انتقامی جذبات تو پیدا ہوتا ہے, فطری طور پر انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا, گوشت پوشت کی چیز ہے, اور یہ جذبات بہرحال پیدا ہوتے ہیں. لیکن جو صحیح راہ ہے وہ یہی ہے کہ نون لیگ یا شہباز شریف یا جو بھی صاحبان اقتدار ہوں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں, انتقام کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ کسی نے تو آخر ختم کرنا ہی ہے نا. اب ہر بندہ اگر عمران خان کی طرح ہی اس کو ڈبل کرتا رہے تو پھر تو ان اینڈنگ سلسلہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں جی, اب امتحان جن کا شروع ہوا ہے وہ الٹیمیٹلی اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یقیناً ان کی پرفارمنس ریلیٹیولی بہتر ہے. آئیڈیل یقیناً نہیں ہے, آئیڈیل تو پاکستان میں ان لوگوں کی بھی نہیں تھی جو پورے سیاہ و سفید کے مالک رہے ہیں 10 12 سال, اور باوردی بھی رہے ہیں جن کو کوئی فرکشن کا سامنا نہیں تھا, تو وہ بھی اس سے کہیں زیادہ ناکام رہے ہیں. تو کامیابی یہی ہے کہ ایک سسٹم ان پلیس رہے, آئینی انداز سے معاملات چلتے رہیں. کسی کی پرفارمنس بری ہوگی تو نیکسٹ الیکشن میں اس کو ووٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, یا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے اس کے خلاف عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. خان صاحب بھی کل لا سکتے ہیں اگر ان میں ہمت ہو تو. بہرحال جی سب لوگوں کو مبارکیں ہوں, جو بھی اہل پاکستان ہیں وہ کسی بھی پارٹی یا گروہ سے تعلق رکھتے ہوں, اور یقین کریں منہ زور لوگوں کو مبارک ہو. چلو اتنا وقت ضائع کیا ہے تو الٹیمیٹلی منزل پا لی ہے جی. ویسے خان صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور پیاز بھی کھائے ہیں. اب ان کے پروموٹرز کو تو ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ ظاہر ہمیں تو خوف آتا ہے, وہ معتبر اور مقدس لوگ ہیں, ورنہ یہی کرنا تھا, نیوٹرل ہونا تھا تو وہ کہیں بہتر تھا. پہلے دن غیر آئینی طور پر ڈسٹیبلائز نہ کرتے. کہاں دیکھ لیں کہ رحیل شریف سے شروع ہو کر آج تک اس ملک کو ہی جان کا شکار رکھا گیا. تو بہرحال اچھے کی امید کرتے ہیں. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان کا آئین زندہ باد, پاکستان کے عوام پائندہ باد. خدا حافظ.